بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، احمدیہ جماعت یعنی قادیانیوں کی اب علی الاعلان تبلیغ شروع ہو چکی ہے۔ کچھ روز پہلے پٹنہ کے گاندھی میدان میں منعقد ہونے والے کتاب میلے میں جہاں اسلام کے ماننے والے مختلف مکاتب فکر کے کتب خانے دیکھنے کو ملے، وہیں قادیانیوں کا کتب خانہ بھی کھلے عام اپنے مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آیا۔ افسوس اس بات پر ہے کہ پٹنہ اور اکناف پٹنہ میں مسلمانوں کے بڑے چھوٹے بہت سے دینی ادارے قائم ہیں، لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور قادیانیوں کی اس کھلے عام تبلیغ کا رد نہیں کیا، جو کہ بآسانی کیا جا سکتا تھا، بلکہ ان کی گرفتاری بھی کرائی جا سکتی تھی، جس کا طریقہ ہم آگے بتائیں گے۔ ناظرین کرام، قادیانی جو اپنے آپ کو احمدیہ مسلم جماعت بتاتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی نظر میں وہ کھلم کھلا کافر ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی سمیت تمام مسلم فرقے قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج، گمراہ کن اور مکمل درجے کا کافر مانتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے ختم نبوت کا انکار۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا لازمی حصہ ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی شخص اگر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور کذاب ہے، اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی ہے۔ ان گمراہ لوگوں کا پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے اپنی زندگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریزوں کی غلامی میں مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے کا کام کیا۔ انگریز نواز مرزا غلام قادیانی کی چال بازی، دجل، گمراہی اور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی بات جیسے ہی علماء حق کو پتہ چلی تو انہوں نے بروقت اس کا رد کیا، اس کے خلاف تحریک چلائی۔ چنانچہ مجلس احرار اسلام کے بانیان و ذمہ داران میں مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، علامہ انور شاہ کشمیری اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی سمیت سینکڑوں علماء کرام نے تحفظ ختم نبوت کے لیے آواز اٹھائی، میدان سے لے کر عدالت تک گئے، ہر جگہ قادیانی کو شکست فاش ہوئی اور تمام مسلمان اس فتنہ دوزخی سے باخبر ہو گئے۔ لہٰذا قادیانی کچھ عرصے تک دبک کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ڈر سے سوتے ہی نہیں رات کو مرزا مرتد، آنکھ لگتی ہے تو احرار نظر آتے ہیں۔ لیکن اندر خانے قادیانیوں کو انگریزوں سے مالی تعاون ملتا رہا اور وہ اپنی جڑیں مضبوط کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے یہاں مبلغین کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس جماعت نے مسلمانوں کے درمیان اپنا زہر گھولنا شروع کیا اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے لگ گئے۔ پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں کے مسلمان دین سے بالکل ناواقف تھے اور کلمہ تک نہیں جانتے تھے، قادیانیوں نے وہاں پہنچ کر خود کو مسلمان ظاہر کیا اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر انہیں اپنی گمراہ جماعت میں شامل کر لیا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ بہار کے ضلع کشن گنج کے دو لڑکے پنجاب کمانے کے لیے گئے تھے۔ ان کی ملاقات ایک قادیانی سے ہوئی۔ وہ لڑکے اس قادیانی کے جال میں پھنس گئے۔ پہلے اس قادیانی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور ان لڑکوں سے دوستی کر لی، انہیں اچھی جگہ کام پر لگوا دیا، پھر انہیں اپنے گھر لے گیا۔ قادیانیوں کی لڑکیاں بھی سکھائی ہوئی ہوتی ہیں اور کسی مبلغہ سے کم نہیں ہوتی، لہٰذا ایک لڑکی نے ان میں سے ایک لڑکے کو اپنے عشق میں مبتلا کر لیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ قادیانی فیملی بہار کے ہی کسی ضلع کی رہنے والی تھی۔ اس کے چند سال بعد اس کے بھائی نے بھی اسی قادیانی خاندان کی ایک لڑکی سے معاشقہ کر کے شادی کی اور قادیانی بن گیا۔ جب دوسرے لڑکے کی شادی کی ویڈیو وائرل ہوئی تو ضلع کشن گنج میں ان لڑکوں کے گاؤں میں خبر پہنچی اور لوگوں نے اس کے گھر والوں سے باز پرس شروع کی۔ بھید کھلا تو پتا چلا کہ وہ دونوں لڑکے گاؤں میں آ کر قادیانیت کی تبلیغ کرتے تھے اور غریب لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
ان میں سے ایک لڑکے کے بارے میں پہلے بھی پتا چلا تھا کہ وہ قادیانی ہو گیا ہے، تو اس وقت اس سے توبہ کرائی گئی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ قادیانیت پر ہی ڈٹا رہا، بلکہ اپنے بھائی کو بھی قادیانی بنا دیا۔ گاؤں میں بات اتنی بڑھی کہ نوبت کیس مقدمے تک پہنچ گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ ان لڑکوں کا بائیکاٹ ہوا اور گاؤں میں ان کے آنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ناظرین کرام، ابھی چند روز پہلے شکیل بن حنیف کے ماننے والے کرناٹک کی طرف کھلے عام گمراہیت کی تبلیغ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ اب قادیانیوں کا یوں سر عام اسٹال لگا کر اپنی کتابیں فروخت کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ لوگ چھپے ہوئے بل سے باہر نکل کر کام کرنے کی جستجو میں ہیں۔ ایک عرصے تک خفیہ طور پر اپنے بلوں میں گھس کر لوگوں کے ایمان کو خراب کیا، اور اب رفتہ رفتہ اپنے مشن کو کھلم کھلا فروغ دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، اب بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں اور ہوشیار ہو کر جو کرنے کے کام ہیں انہیں فوراً کر گزریں، تاکہ کم از کم منظر عام پر آ کر کوئی ایمان سوز فتنوں کی تبلیغ نہ کر پائے۔ یہ قادیانیوں کی طرف سے ایک جائزہ اور تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کھلم کھلا کتاب میلے میں اپنا اسٹول لگا کر اور شادی ہال بک کروا کر اور اپنی مجلسوں کی ویڈیوز بنوا کر مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہوں کہ دیکھیں مسلمان خاموش رہتے ہیں یا رد عمل ظاہر کر کے ہمارا تعاقب کرتے ہیں۔ اگر بر وقت مسلمانوں کی طرف سے تعاقب کیا گیا تو یہ لوگ دم دبا کر اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، اور اگر ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے تو پھر انہیں کھلم کھلا اپنے کفر کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے جہاں بھی قادیانیوں یا شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کا کوئی پروگرام سر عام ہوتا ہوا دیکھے تو فوراً دو کام کیے جائیں۔ نمبر 1، اسی وقت علماء کرام کو بلا کر مسلمانوں کو جمع کر کے اس فتنے سے آگاہ کیا جائے اور ملی تنظیموں تک اس کی خبر پہنچائی جائے۔ مسلمانوں کی چہل پہل اور بیداری کو دیکھ کر وہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ نمبر 2، پاس کے پولیس اسٹیشن میں جا کر ان کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 298، 505، 295A وغیرہ کے تحت مقدمہ درج کرایا جائے اور پولیس والوں کو بتایا جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پیشوا جنگ آزادی کے وقت انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔